سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ مسٹری۔ قابل احترام دوستو، موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشناس ہو چکا ہے۔ سمندر کی تہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے زمین کے بطن میں اور ستاروں سے آگے نئے جہانوں کی تلاش کے منصوبے بنا رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیے، مگر ہمارے ارد گرد آج بھی بہت سے ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، جو صدیوں سے انسانی عقل کے لیے حیرت کا باعث بنے ہوئے ہیں، اور سائنس ان کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع تفس عہد قدیم کی سب سے حیرت انگیز عقل سے بعید تعمیر اہرام مصر ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیل کی اس وادی مصر کی سرزمین کے مہمان بنے، آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ معزز ناظرین، اہرام مصر کا نام سنتے ہی قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم پتھروں سے بنے ہوئے فرعین کے دیو ہائیکل مقبرے ہمارے تخیلات پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہے، جو صدیوں سے ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھیوں، بارشوں اور بجلی کی کڑک کے باوجود دھرتی پر ایستادہ ہیں۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پراسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر کشش اور تجسس کا سامان ہے۔ بڑے بڑے پتھروں کو اس عمدگی سے اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ حیرت انگیز اہرام آج سائنسدانوں کے ذہنوں کو بھی ورطہ حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر ان نادر عمارتوں کو کیوں اور کس طرح تعمیر کیا گیا۔ چیوپس یعنی خوفو کا یہ پیرامڈ، جسے گیزا کا عظیم پیرامڈ کہا جاتا ہے، گیزا کے 3 بڑے اہراموں میں سب سے قدیم اور بڑا ہے۔ یہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سب سے قدیم اور ابھی تک اپنی اصلی حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ماہرین مصریات کے مطابق 2560 سال قبل مسیح میں خوفو فرعون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا۔ چیوپس یعنی خوفو کے اس پیرامڈ کی بلندی 481 فٹ ہے۔ 3800 سال تک اس کا شمار انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی دنیا کی بلند ترین عمارت میں ہوتا تھا، جب تک 13ویں صدی عیسوی میں 524 فٹ اونچا لنکن کیتھیڈرل نہیں بنا تھا۔ چیوپس یعنی خوفو کے اس پیرامڈ کو اس قدر درست انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں قائدوں کی لمبائی میں اوسطاً صرف 58 ملی میٹر کی غلطی ہے۔ یہ یقین کیا جاتا ہے کہ اہرام چوتھے مصری شاہی سلسلے کے بادشاہ خوفو، جسے یونانی زبان میں چیوپس بھی کہا جاتا ہے، کہ مقبرے کے طور پر 20 سال کے عرصے میں تعمیر کیا گیا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خوفو بادشاہ کا وزیر ہیمینو اس کا معمار تھا۔ اہرام مصر پر صدیوں سے تحقیقات جاری ہیں۔ جدید دور کے سائنسدانوں، فلسفیوں، آرکیالوجسٹ اور ماورائے علوم کے ماہرین نے اہرام کی تعمیر کے مقاصد کے بارے میں گزشتہ 200 سالوں سے بہت کچھ لکھا ہے، مگر آج بھی اہرام کے متعلق بہت سے سوالات جواب طلب ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق نے تعمیر کیے تھے تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکتے، یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصد گاہ ہے، جبکہ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹ تھے، جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریز، اس حوالے سے تحقیقات ابھی
جاری ہیں۔ بعض مغربی تحقیق کاروں کے مطابق احرام کی ساری پوری اسراریت اس کی مخصوص بناوٹ اور زاویوں میں پوشیدہ ہے۔ ان ماہرین کے مطابق احرام کی ساخت میں ایک خاص قسم کی توانائی چھپی ہے جسے وہ بایو کاسمک انرجی کا نام دیتے ہیں۔ احرام کے متعلق مختلف پہلوؤں پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، مگر اس کے بارے میں جو کچھ بھی تحقیق پیش کی گئی وہ ماوریت یا پوری اسراریت کے دائرے سے باہر نہ نکل سکی۔ احرام کا مقصد کیا تھا یہ جاننا تو دور، ابھی تک سائنس اس بات کا کھوج لگانے میں بھی ناکام نظر آتی ہے کہ یہ احرام تعمیر کیسے ہوئے۔ میرے متجسس دوستو، ایک عام تصور جو احرام کے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعمیر 5000 سال قبل فرعون خوفو کے عہد میں ہوئی، جس کی تعمیر میں 1 لاکھ سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا۔ مگر اس تصور کو ماننے میں بعض قباحتیں بھی ہیں۔ اول یہ کہ صرف گیزا کے احرام کی تعمیر میں 30 لاکھ کے قریب گرینائٹ کے پتھر استعمال ہوئے، جن کا وزن 3 ٹن سے 70 ٹن تک ہے۔ گرینائٹ کے پتھروں کو بغیر کسی اسٹین لیس اسٹیل کٹر یا لینس ٹیکنالوجی کے کاٹنا ناممکن ہے۔ اگر آج کی جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور اسوان کے پہاڑوں سے ٹنوں وزنی گرینائٹ کے بلاکس کاٹ کر فی دن 10 بلاکس کے حساب سے بھی لا کر لگائے جائیں تو مکمل احرام کی تعمیر میں 385 سال لگیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی ایک فرعون کی عمر بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ محض اپنے مقبرے کی تعمیر اپنی موت سے 385 سال قبل شروع کروا سکتا۔ دوسرا یہ کہ آج سے 5000 سال قبل پوری دنیا کی آبادی 2 کروڑ کے لگ بھگ تھی۔ ایسے میں محض مصر جیسے صحرائی خطے میں جہاں صرف دریائے نیل کے کنارے زرخیز پٹی تھی، وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا جمع ہونا، جن میں معمار، سنگتراش، ملا، راہب، سوداگر، کسان، سرکاری اہلکار اور فرائین کا اپنا کنبہ الگ، پھر اس صحرائی خطے میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنا سراسر ناممکن ہے۔ میرے متجسس دوستو، ان پتھروں کو اٹھا کر یہاں لانا اتنا بڑا کارنامہ نہیں، اس سے بڑا کارنامہ ان کو اس ترتیب سے کھڑا کرنا ہے کہ ان میں ہر ایک کے درمیان انچ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق نہیں۔ اتنی بڑی چٹانوں کو اس کاریگری سے لگانا کہ ذرا بھی عیب باقی نہ رہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ کام موجودہ دور میں زیر استعمال دیو ہائیکل مشینوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں، یعنی اس کام کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہوگی موجودہ ترقی یافتہ دور میں بھی اس کا تصور موجود نہیں۔ پراسرار علوم کے ماہر لوب سنگھ رمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینیں تھیں جو کشش ثقل کی نفی کر سکتی تھیں، جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایک ماہر علوم مصریات ولیم کنگز لینڈ اپنی کتاب گریٹ پیرامڈ ان فیکٹ اینڈ فنکشن میں لکھتے ہیں کہ عظیم اہرام کی تعمیر میں ایسے بھاری بھرکم پتھروں کو اس قدر سلیقے اور ہنرمندی سے استعمال کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ لوگ فطرت کے کسی ایسے علم پر دسترس رکھتے تھے جو آج انسان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ پوشیدہ فطری علوم کے ماہرین ان پتھروں کو اپنی مرضی کے مطابق ہوا میں تیراتے ہوئے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچانے سے پوری طرح واقف ہوں گے۔ اہرام مصر صدیوں سے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے لیے بھی ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے آج بھی ان کو دنیا کا 7واں عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں مجھ تک ضرور پہنچائیں۔